السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے غوث اعظم کے مدرسے کی اگنے والی گھاس اور کنویں کا پانی۔ تو چلیے ناظرین، ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف تشریف لائے تو پہلے آپ نے خود علم دین کی باریکیوں کو سمجھا۔ آپ نے بڑے بڑے علماء اکرام سے علم دین حاصل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو بہ نظر بخشی اور عقل سلیم اچھی سمجھ دی کہ آپ کے استاد بھی آپ پر فخر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا علم والا آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج تک اس دنیا میں نہیں آیا، ایسا شاگرد گرامی جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ جب آپ بغداد شہر کے مقیم ہو گئے اور وہاں ایک مدرسے میں تعلیم دینی شروع کر دی تو وہاں کے رہنے والے جو آپ کو نہیں جانتے تھے وہ بس آپ کو ایک فقیر اور درویش سمجھتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ اللہ نے کتنا بلند کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز میں برکت اور تاثیر رکھتی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور قرآن کے ساتھ ساتھ 13 علوم ودیائیں پڑھائیں، بلکہ آپ جسے بھی چاہتے اسے فن میں ماہر بنا دیتے تھے۔ آپ کا پڑھانے کا انداز اور طالب علم سے آپ کا رویہ اتنا عمدہ تھا کہ آپ کی مجلس میں 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے، جن میں 400 سے زیادہ بڑے بڑے علماء بھی شامل ہوتے تھے۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں فرماتے تھے، بغداد شہر کے رہنے والوں، تم لوگ ہمارے مدرسے میں آیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، یا تو دعا لے جایا کرو یا دعا دے ہی جایا کرو۔ آپ کی اس بات کو آپ کے چاہنے والے اور عاشق سمجھتے تھے، مگر جو لوگ شہر میں اکڑ اور گھمنڈ میں رہتے تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ کچھ لوگ بڑے بڑے عالم بھی تھے مگر حقیقت میں غافل تھے۔ لوگ ان کے پاس جا کر کہتے، ہمارے شہر میں ایک درویش پیر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں جو ہمیں بار بار اپنے مدرسے میں بلاتے رہتے ہیں، آخر کیوں ہمیں اس طرح بار بار مدرسے کی دعوت دی جاتی ہے؟ ان میں سے بہت سے لوگ جو غرور والے تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ غوث اعظم کے پاس جائیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ ان کی محفل چھوڑ کر غوث پاک کی دیوانگی میں نہ چلے جائیں۔ وہ عالم لوگوں کے کانوں میں وسوسے ڈالتے اور کہتے، ان کو کہنے دو جو کہتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، علم جو ہمارے پاس ہے وہی صحیح ہے، وہ کسی اور کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اور ان کے محبوب سے اتنا پیار ہے، یعنی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد میں سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محبوب سبحانی ہیں، ان سے اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کے آگے گستاخی تو پسند ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں آپ کے خلاف باتیں تو ہوتی ہی جا رہی تھیں۔ جو لوگ گھمنڈی تھے وہ تو آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفلوں اور مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، لیکن وہ علماء اکرام جو کہ ان کو دین کی غلط تعلیم دے رہے تھے، یعنی ان کے دل میں بغض اور کینہ ڈال رہے تھے۔ اصل میں اسلام تو پیارا مذہب ہے جس میں آپ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، عزت کرو بڑوں کی، بزرگوں کی، ایک دوسرے کے لیے حسد اور جلن دل میں نہ رکھو، اور غرور تو بالکل نہ کرو۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے عالموں کا، لیکن حسد اور غرور کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت سے لعنت دے کر زمین پر دے مارا تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اس نے اپنے علم پر غرور کیا تھا اور اپنے آپ کو فرشتوں کا سردار کہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تیری بات کیوں مانوں؟ یہی فطرت انسانوں میں بھی آتی ہے کہ جب وہ حکم الہی کو نہیں مانتے اور اولیاء اکرام کے مرتبے کو نیچا دکھاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے دشمنی پیدا کرتے ہیں، پھر وہ بھی گھمنڈی ہو جاتے ہیں۔ بغداد شہر میں انہی حرکتوں کی وجہ سے فتنہ اور فساد تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ دین کو برباد ہوتا دیکھ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دکھ ہوا کہ اسلام کس طرح لے جایا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے کہ ایک دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، یہ دین محمدی ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے، نفرت نہ پھیلاؤ۔
اس کو چاہو جو تمہیں زمین سے اٹھاتا ہے، اور وہی ایک رب ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے وہ تو آپ کے مدرسے کی طرف بھٹکتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن بغداد میں ایک وبا پھیلی جس کا نام تھا طاعون۔ یہ ایسی وبا تھی جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے مرنے لگے۔ یہ بیماری آنکھ کی طرف سے دوسرے کو لگ رہی تھی۔ ایک بار بغدادی محلے میں طاعون کی وبا اور بیماری اتنی پھیلی کہ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ اگر ایک شخص بیمار ہوتا تو دوسرے کو بھی اس کی وہی بیماری لگ جاتی۔ کوئی بھی بچ نہیں پا رہا تھا۔ جانور سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے، درخت بھی اجڑ رہے تھے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ اپنے پیاروں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا رہے تھے۔ ان کے عالم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا، کچھ کیجئے حضرت، کچھ کیجئے، ہمارے لیے یہ کون سی بیماری نازل ہو گئی ہے جو ہمارے شہر پر عذاب بن کر برس پڑی ہے؟ عذاب الہی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ ان عالم دین نے ان سب کو وظیفے دیے اور کہا، تم لوگ یہ وظیفے پڑھو، اللہ پاک تم سب کو اس بیماری کی فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ وظیفے پڑھ لیے، عالم سے دعائیں بھی کروا لیں، لیکن کوئی بھی حل نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حکیموں کے پاس وہ لوگ گئے۔ بڑے بڑے حکیم یعنی بغداد کے، عراق کے بڑے بڑے قابل حکیموں نے اور طبیبوں نے ان سب کا علاج شروع کیا، لیکن کوئی بھی اس بیماری سے نجات نہیں دلا پا رہا تھا۔ یہ جان لیوا بیماری تھی۔ روحانی علاج بھی ہو رہا تھا، جسمانی دوائیں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اس وقت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ اس بیماری سے محفوظ تھا، اس نے ان لوگوں کے پاس آ کر کہا، تم لوگ کچھ عقل سے کام لو۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تم لوگ مانتے تو نہیں ہو، ان کے بیانات کو بھی نہیں سنتے ہو، کیا تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط خبریں معاذ اللہ ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط خبریں پھیلاتے ہو۔ ان کی باتیں تم کو کڑوی لگتی ہیں، لیکن آج اگر تم لوگ میری بات مانو تو ان کے مدرسے پر جاؤ، ان کے آگے اپنی جھولی پھیلا دو۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی سنتا ہے۔ جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہیں سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حق کی منزل ہیں، وہی روشنی دکھانے والے ہیں۔ بغداد شہر میں وہی پیر سب سے بڑے ہیں، ہمارے روشن چراغ ہیں، اللہ کے پیارے بلی ہیں، بلیوں میں افضل ہیں۔ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہاری اس مشکل کو دور کیا جائے، تو وہ لوگ تکبر کے نشے میں چور ہو کر کہنے لگے، ہم ان سے کیوں کہیں، ہم ان کے پاس کیوں جائیں، کیا ہم دعا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، تمہاری دعا کوئی دعا ہے؟ تم لوگ جن عالموں کے پاس جا رہے ہو وہ تمہارے دل میں سوائے دشمنی اور نفرت کے کچھ نہیں ڈال رہے ہیں۔ کیا اسلام ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکایا جائے؟ کیا ہمارا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں، غیبت کریں، چغلی کریں یا اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالیں، حسد کریں، غرور کریں، فتنہ اور فساد پھیلائیں؟ کیا تم لوگوں کو لگتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں؟ وہ تو شریعت پر چلنے والے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر تو آپ کو شریعت محمدیہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ سنتے محمدی کا پیکر ہیں، سنت محمدی کا پیکر ہیں، چلتا پھرتا نمونہ ہیں، ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ ارے تم لوگ ایک بار ان کے مدرسے میں جا کر دیکھو تو صحیح، ان کے مدرسے میں قدم رکھ کر تو دیکھو۔ اگر تمہاری بگڑی نہ بنا دی جائے، تمہاری مشکل کو دور نہ کیا جائے تو میرا نام بدل دینا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اچھا ایسا لگتا ہے کہ تم تو ان کے بڑے حمایتی ہو، کیا تمہیں بہت فرق پڑا ہے ان کے پاس جانے سے؟ اس نے کہا، میری تو حیات ہی بدل گئی، میری زندگی کو بدلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہیں۔ کل تک میں بھی تمہاری طرح ان کی بات نہیں مانتا تھا، ان کے پاس جا کر قرآن نہیں سنتا تھا، لیکن جب سے میں نے وہاں قدم رکھا مجھے تو لگتا ہے کہ میری تو بیماریاں ختم ہو گئیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، ذہنی ہوں، قلبی ہوں یعنی دلی ہوں، یا وہ روح کی بیماری ہو۔ اور یاد رکھو ساتھیوں، روح کی جو بیماری ہوتی ہے اگر وہ دور نہ ہو تو پھر ساری بیماریاں تم پر حملہ کرتی ہیں، اور اگر تمہاری روح پاکیزہ ہو گئی ہو تو کوئی بھی بیماری تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب اپنے غرور میں ایک ایسی ہستی کو تکلیف دے گئے ہو جو اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے،
وہ نبی نہیں ہیں لیکن بلی ہیں، بلی کامل ہیں، ولایت کے اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک بار ان کے مدرسے میں جاؤ، وہاں جا کر اپنی درخواست پیش کرو۔ وہ شخص وہاں سے کہہ کر چلا گیا، اور جن کو وہ باتیں کہہ رہا تھا وہ لوگ اب سوچنے لگے بات تو اس نے صحیح کی ہے۔ وہ جو پیر ہیں جن کی بات ہم آج تک نہیں مان سکے کیونکہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ زبردستی ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ تو یہاں کے ہیں ہی نہیں، جیلان سے آئے ہیں اور بغداد میں آ کر یہاں شہنشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے مرید بھی ہیں، ان کے طالب علم بھی ہیں، اسی وجہ سے ہم اب تک ان کے مدرسے میں نہ جا سکے، لیکن اب کیونکہ ہماری جانوں پر بنی ہے اور یہ بیماری تیزی سے ہم پر حملہ کر رہی ہے، ہمارے حاکموں اور طبیبوں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے ہیں، کوئی بھی ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے، تو ہمیں آخری حل وہی نظر آتا ہے، چلو مل کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لوگ روتے دھوتے حضرت پیران پیر روشن ضمیر کے دربار میں پہنچے۔ آپ کو تو پہلے سے سب پتا تھا، پھر بھی آپ نے پوچھا، کہو لوگو کیا مسئلہ لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے، ہم یہاں آنا نہیں چاہتے تھے لیکن بہت بڑی مجبوری ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر ہمارے پیارے جان دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، جان لبوں تک آ رہی ہیں، ہر طرح کا علاج کر لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ایک عجیب مصیبت آ پڑی ہے ہمارے سر پر، آپ ہی ہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مصیبت تو اللہ ہی دور کرتا ہے، ہم تو بس ایک ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ وہ بولے، جی ٹھیک ہے، آپ بتائیے اب ہم کیا کریں؟ آپ کے مرید کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، شفا تو فقط اللہ ہی دینے والا ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں۔ پھر بولے، جو بھی ہماری مدد کیجیے گا ہم ماننے والے ہیں۔ آپ نے کہا، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور تم سب جانتے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سنو کہ کسی سرزمین پر وبا پھیل گئی ہے تو اس میں داخل مت ہونا، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں وبا پھیل گئی ہے تو وہاں سے باہر مت نکلنا۔ پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی اس شہر سے باہر گیا؟ وہ کہنے لگے، ہاں کچھ لوگ ڈر کے مارے باہر جا رہے ہیں کہ اس بیماری سے بچ جائیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں میں رہو۔ پھر آپ کے مرید نے شہر میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ سب خاموشی سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم تو یہاں حل ڈھونڈنے آئے ہیں، کیا گھر میں بیٹھ کر آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلا حل تو یہی تھا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو، اور دوسرا حل یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے باہر جا کر دیکھو، وہاں گھاس اگی ہے، اس گھاس کو توڑو اور سب کو کھلا دو۔ آپ کے فرمان کو سن کر وہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کے مدرسے کے پاس تو کوئی گھاس ہے ہی نہیں، دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں گھاس توڑو اور کھا لو۔ آپ نے فرمایا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، بات کو سمجھو، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو۔ جو ایسا کرے گا انشاءاللہ ہر مرض سے، ہر بیماری سے، چاہے وہ وبائیں ہوں یا کوئی اور، شفا پا جائے گا، صحت اور تندرستی اسے ملے گی۔ تو جاؤ اس گھاس کو توڑو اور فوراً کھلا دو ان لوگوں کو جو بیمار ہیں۔ وہ لوگ کہاں آپ کے اوپر یقین کرنے والے تھے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باہر گئے، لیکن وہاں کوئی بھی گھاس نہیں تھی۔ وہ واپس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ کہتے ہیں کہ گھاس توڑو اور کھا لو، لیکن آپ کے مدرسے کے باہر تو کوئی گھاس ہے ہی نہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جاؤ دوبارہ دیکھو، بلکہ ہم خود ساتھ چلتے ہیں۔ پھر آپ نے ان لوگوں کی جماعت کو ساتھ لیا اور مدرسے کے باہر آ گئے۔ سچ میں خگستان تھا، سوکھی مٹی تھی، زمین ایسی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پیڑ پودوں یا گھاس اگے گی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اتنے یقین سے بات کہی تھی کہ انہیں بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بات پر ایمان لانا پڑا اور آپ کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ وہ لوگ صاف میدان کو دیکھ کر کہنے لگے، آپ بتائیے کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس مشکل گھڑی میں آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی گھاس نہیں تھی،
آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنا شروع کر دی، یا الہی، یا رب العالمین، تو بیماری دینے والا بھی ہے اور بیماری سے شفا دینے والا بھی ہے، تو ہی شافی اور کافی ہے۔ یا اللہ، اس بغداد شہر میں ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جو وبا ہے اور لوگوں کو تیزی سے موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، اگر تو نے اس کا علاج نہ کیا تو یہاں کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ بغداد جو کہ علم کا شہر ہے، جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے، تجھ سے دعائیں کی جاتی ہیں، وہاں اب تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے اس بیماری کو یہاں سے ہٹا دے، یہاں گھاس اگا دے اور اس گھاس کو شفا دینے والا بنا دے۔ یا اللہ، یہاں پانی کا ایک ایسا کنواں نکال دے کہ اس کا پانی پی کر ہر بیمار شفا پائے اور سب تندرست ہو جائیں۔ آپ کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ وہاں موجود لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کبھی کسی نے ایسی تڑپ اور دل سے مانگی ہوئی دعا نہیں سنی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس دعا میں اللہ نے اثر ڈالا کہ جہاں کبھی گھاس اگنے کا سوچا بھی نہیں، وہاں ہریالی اگائی، اس گھاس میں خود بخود پیدا ہوئی بنا پانی کے۔ اس گھاس کو روح گھاس کہا جاتا ہے۔ اس گھاس کے اگتے ہی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ اب آپ نے فرمایا چلو اس گھاس کو توڑو اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں کھلا دو، لیکن کچھ سرپسند لوگ تھے جو حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ لوگوں کے ذہن کو بھٹکانے لگے۔ نہیں، یہ گھاس تو بالکل اجاڑ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کہنے لگے یہ تو سچ میں تنکے ہیں، کون کھائے گا اسے۔ شیطانی سوچ رکھنے والے ان بے وقوفوں کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی بیچ ایک آدمی نے آواز دی رک جاؤ میرے بھائیوں، غوث پاک کے فرمان کو جھٹلاؤ مت ورنہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا، وہ وبائی بیماری سے بھی بڑا عذاب۔ انہوں نے اللہ سے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ ہمارے درمیان پھیلی ہوئی یہ خطرناک وبا ختم ہو جائے۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ بیماری ہماری جان نہ چھوڑے؟ اے بھائیوں، یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے، تم لوگ اب بھی اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ کیا تم نے شان کریمی نہیں دیکھی؟ غوث پاک کی کرامت سے یہاں گھاس اگی ہے، پانی کا کنواں نکل آیا، لیکن تم لوگ اب بھی انکار کر رہے ہو۔ تم جس شخص کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ان کی دعا کو کتنا سنتا ہے؟ یہ گھاس بھی اللہ نے انہی کی دعا سے اگائی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفا ہے تو ان کی بات کو سچ مانو اور اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اللہ نے تو ان کے ناموں میں اتنی شفا رکھی ہے کہ تم سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بہت مانتا ہوں، آپ کے اسماء مبارک ناموں میں سے 11 ناموں کو میں برکت حاصل کرنے اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ مانتا ہوں۔ اے لوگو، اگر ان اسماء مبارک کو آفا سے چھٹکارے یا بیماری سے شفا کے لیے یا کسی کے گھر یا دکان میں پڑا جائے تو کثیر برکت حاصل ہوتی ہے۔ میرا یہ عقیدت ہے کہ جب بھی دل سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تم لوگ کتنے بد نصیب ہو کہ تمہارے سامنے ایسی شخصیت کھڑی ہیں جو تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، جن کی دعا سے یہاں گھاس بھی اگائی بنا کسی پانی کے، اور تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ اور ان کے مرید بن جاؤ۔ تم ان کے مرید بھی نہ بنو، یہ بھی تمہاری بھلائی کا سوچیں گے۔ اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے۔ اس آدمی کی درد بھری آواز سن کر سب کے دلوں میں غوث پاک شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بے پناہ شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم یہ سوکھی گھاس کھائیں گے تو کیسے فائدہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ تم لوگ اللہ کو مانو، مجھے نہ مانو، لیکن اللہ کو پہچانو۔ بہرحال آپ کے فرمانے پر ان لوگوں نے ان تنکوں کو توڑا اور جو بیمار تھے انہیں وہ گھاس تنکے کھلانا شروع کر دیا۔ ایمان کامل، ایمان مفصل، ایمان مزمل ہی تھا کہ ان سب نے یقین سے وہ گھاس کھانا شروع کر دی۔ جو ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں،
مرد بیمار تھے انہیں وہ گھاس کھلائی گئی اور کنویں کا پانی پلایا گیا۔ اس بار کیونکہ مکمل ایمان کے ساتھ انہوں نے ایک کام کیا تھا، وہ لوگ جو ہل بھی نہیں پا رہے تھے، جنہیں چلنے کی طاقت نہیں تھی، جن کی جان حلق تک آ گئی تھی، مدرسے کی گھاس کھانے اور کنویں کا پانی پینے سے سب کو شفا ملنی شروع ہو گئی۔ جب سب کو صحت ملنے لگی تو سب نے خوشی خوشی اس گھاس کو توڑا اور جتنے لوگ اس شہر میں رہتے تھے ان کے گھروں، رشتہ داروں، دوستوں تک وہ گھاس اور پانی پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے وہ گھاس سب کے لیے شفا یاب بن گئی۔ وہ زمین سے لگاتار اگتی ہی جا رہی تھی، بنا کسی پانی اور جھریے کے، اور کنویں کا پانی بھی پلایا جا رہا تھا۔ نہ پانی ختم ہوا نہ گھاس، یہاں تک کہ بغداد شریف میں طاعون وبا ایسی بھاگی کہ پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ وہاں کوئی وبا نہیں پھیلی، سب لوگ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے بن گئے۔ جسمانی بیماری تو ختم ہوئی، اب بات ہو رہی تھی روحانی بیماری کی، یعنی ان کے دلوں میں جو دشمنی تھی، بلیوں کو لے کر جو بغض، کینہ، حسد، جلن تھی، وہ سب ایک ایک کر کے نکلنے لگی اور اللہ پاک نے ان کے دلوں کو پاک کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو کبھی غوث اعظم کو بڑا نہیں مانتے تھے، اب انہیں عالم سے بھی بڑا ماننے لگے۔ اس شہر میں ان سے بڑا بلی کوئی تھا ہی نہیں، بلکہ آپ تو بلیوں کے بلی تھے، اس وقت کے بلی جو بلی جا چکے تھے اور جو آنے والے ہیں، ان سب کے آپ سردار تھے۔ پھر ان لوگوں نے کبھی گستاخی نہیں کی، وہ سب آپ کے مدرسے میں آتے، شفا پاتے، فیض پاتے اور اپنے دلوں کی برائیوں کو دور کرتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔